نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، گزشتہ دنوں نومولود رافضی فضل ہمدرد کا ایک ویڈیو کلپ نظر سے گزرا جس نے اس بات کا صراحتاً انکار کیا کہ ائمہ اہل بیت بشمول مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کسی نے تراویح ادا نہیں کی، اور تراویح کا ثبوت ان تمام ائمہ اہل بیت سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ایک جوابی ویڈیو جو تھی وہ بنائی کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ 20 رکعت تراویح ادا کی جائے۔ اس کلپ پر مشہور دجال رافضی شہباز الصفانی نے یہ اعتراض کیا کہ یہ روایت ضعیف ہے، ناقابل استدلال ہے، اور اس سے دلیل پکڑنا یہ قطعاً صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں ابو الحسنہ نام کا جو راوی ہے وہ مجہول بھی ہے، اور اس کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ لقاء ثابت ہے نہ سما ثابت ہے۔ تو آپ یہی اعتراض اب شہباز الصفانی سے سنیے انشاءاللہ العزیز، پھر ہم 20 رکعت تراویح کے دلائل کی طرف آتے ہیں۔ اب روایت آپ نے ملاحظہ کی، اس میں ایک راوی ہے ابن ابی الحسنہ، یہ راوی مجہول ہے، جس کے بارے میں ابن حجر عسقلانی نے، شمس الدین ذہبی نے کہا کہ اصل اس کا نہیں معلوم ہمیں کون ہے، اور پھر انقطاع الگ سے پایا جاتا ہے کہ اس کا امیر المؤمنین سے جو یہ روایت بیان کر رہا ہے، آیا یہ اس زمانے کا بندہ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے؟ یہ تو مولوی صاحب آپ کے ذمے ہے۔ پہلی آپ نے اس کی توثیقات پیش کرنی، چونکہ آپ کو بڑا علم رجال آتا ہے نا، علم رجال آپ کو بہت دکھ درد دیتا ہے۔ آپ نے اس رافضی کی گفتگو کو سماعت کر لیا، اس نے اس متعلقہ روایت پر اعتراض کرنے کے بعد گویا یہ ثابت کرنے کی سعی حاصل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تراویح کے حوالے سے کوئی حوالہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنی ابتدا یہاں سے کرتا چلوں کہ تراویح کو باجماعت شروع کروانے کا جو دور ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ آپ کے سامنے آ رہی ہے معرفت السنن، اور معرفت السنن میں سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ قال كنا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب ب20 رکعۃ والوتر، کہ حضرت صاحب بن یزید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر کے زمانے میں یعنی رمضان المبارک میں با جماعت 20 رکعت تراویح اور وطر پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کا معاملہ کچھ یوں واضح ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو تراویح ہے یہ با جماعت شروع ہو چکی تھی، جس کی میں نے ایک گواہی آپ کے سامنے پیش کی۔ ویسے اس حوالے سے لگ بھگ ہمارے پاس 17 کے قریب روایات موجود ہیں، میں نے اس میں سے صرف ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ تراویح کا معاملہ شروع کیا گیا اور با جماعت تراویح شروع کی گئی 20 رکعت تراویح، تو کسی صحابی نے اس حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر اعتراض نہیں کیا، اور کسی صحابی کا اعتراض نہ کرنا گویا کہ تراویح کی ادائیگی کے معاملے کو اجماع کے درجے میں لے گیا۔ اب آپ کے سامنے میں سب سے پہلے حوالہ پیش کر رہا ہوں مشہور مالکی عالم علامہ ابن عبد البر مالکی، آپ اپنی کتاب الاستذکار کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مِّن غَيْرِ خِلَافٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ، کہ 20 تراویح جو ہیں وہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح طور پر ثابت ہیں، اور کوئی صحابی بھی اس کے خلاف نہیں گیا، کسی صحابی سے بھی اس کے خلاف کوئی گفتگو منقول نہیں ہے۔ یعنی صحابہ اکرام نے اس معاملے کو 20 رکعت تراویح کو باجماعت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیکھا اور اس پر نکیر نہیں فرمائی،
اور دوسرا حوالہ اب میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں امام ولی الدین ابو زرع عراقی کا. یہ مشہور عالم ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی کے استاد ہیں. آپ اپنی کتاب طرح التسریب کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ وَعَدُّ مَا وَاقَعَ فِي زَمَنِ عُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہ کل اجماع. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو طریقہ 20 رکعت تراویح کا رائج ہوا، اس کو اہل علم نے اجماع کی طرح شمار کیا ہے، یعنی یہ سارا معاملہ اجماع کے درجے میں جا چکا ہے. اور اس کے بعد میں آتا ہوں فقیہ کبیر ہیں علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ علیہ، احناف کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور فقیہ بھی ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے بدائع الصنائع. اس کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ ان عمرہ جمع اصحاب رسول اللہ فی شہر رمضان علی ابی بن کعب فصلی بہم کل لیلۃ 20 رکعۃ ولم ينکر علیہ احد فیکون اجماعا منہم علی ذالک. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بشمول مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ بات ذہن نشین رکھیے تاکہ آگے چل کر آپ کو ہمارے جو جواب سے تسلی و تشفیع ہو سکے. صحابہ کرام کو رمضان المبارک میں حضرت ابی ابن کعب پر جمع کیا کہ حضرت ابی ابن کعب ان کو نماز پڑھائیں تراویح کی باجماعت 20 رکعت. تو انہوں نے صحابہ کرام کو ہر رات 20 رکعت تراویح پڑھائیں اور اس پر کسی صحابی نے انکار نہیں کیا. وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَيَكُونُ إِجْمَاعًا عَلَى ذَلِكَ. اس طرح صحابہ کرام کا 20 رکعت تراویح پر اجماع ہو گیا. دوران گفتگو اس رافضی شہباز اصفہانی نے مشہور غیر مقلد علامہ ناصر الدین البانی کو اٹھا کر اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کسی صحابی سے ثابت نہیں. بھئی آپ جو حوالہ جات دے رہے ہیں وہ ہمارے علم میں ہے کہ وہ آپ غیر مقلدین کی کتابوں سے حوالہ جات اور یہ جو جروحات پیش کرتے ہیں یہ تمام کی تمام آپ نے غیر مقلدین کی کتابوں سے مستعار لی ہیں. غیر مقلدین کے ہی شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ، ان کا حوالہ بھی یہاں پر میں بطور الزام دیتا چلوں. تو غیر مقلدین کے مسلمہ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ اپنے فتاوی میں کیا لکھتے ہیں؟ قد ثبت ان ابی بن کعب کان یقوم بالناس 20 رکعۃ فی قیام رمضان ویوتر بثلاث فرعى کثیر من العلماء ان ذلك هو السنة لأنه اقامه بین المہاجرین والانصار ولم ينکرہ منکر. یہ بات ثابت شدہ ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں یعنی صحابہ اور تابعین کو رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر جو تھے وہ پڑھایا کرتے تھے. اس لیے اکثر علماء کے نزدیک یہی سنت ہے، کیونکہ یہ فعل 20 رکعت تراویح کا انہوں نے مہاجرین اور انصار کے سامنے کیا اور کسی صحابی نے اس کا انکار نہیں کیا. میں نے آپ کے سامنے حافظ ابن عبد البر، امام ولی الدین ابو زرع عراقی اور اس کے بعد علامہ فقیہ کبیر علاء الدین کاسانی اور غیر مقلدوں کے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی تصریحات پیش کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب تراویح کا اجرا ہوا تو یہ باجماعت شروع ہوئی، کسی صحابی نے انکار نہیں کیا اور کیا معاملہ ہوا؟ فَيَكُونُ اجماعا منہم علی ذالک. تو اس پر گویا کہ صحابہ کی طرف سے اجماع ہو گیا. اب یاد رکھیے کہ تراویح کا باجماعت اور 20 رکعت ہونا یہ ایک اجماعی مسئلے کے اندر داخل ہو چکا ہے، ایک اجماع ہو چکا ہے. اور جب کسی روایت کا جو مدلول ہے وہ کسی اجماع یا قرآن کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ کے ساتھ موافقت رکھتا ہو تو یہ اس روایت کی صحت کی دلیل سمجھا جاتا ہے. مثلا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے یہ جو ہم نے روایت پیش کی، میں ایک لمحے کے لیے تسلیم کر بھی لوں کہ اس روایت کی سند میں سقم ہے، لیکن اس روایت کی صحت پھر بھی ثابت رہے گی. کیوں؟ کیونکہ اجماع ہو چکا ہے صحابہ کا 20 رکعت تراویح پر باجماعت پڑھنے پر، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو حدیث ہے وہ بھی اسی مضمون کی معید ہے، اسی مضمون کے ساتھ موافقت رکھتی ہے. اب آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں مشہور کتاب الکفایۃ فی علم الروایہ. یہ حافظ احمد بن علی بن ثابت البغدادی یعنی خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جن کا وصال 463 ہجری میں ہوا. باب کا نام ہے باب الکلام فی اخبار و تقسیمہا. اس کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ وقد یستدل ایضا علی صحتہ بان یکون خبرا عن امر اقتداؤہ نص القرآن او السنۃ المتواترۃ او اجتمعت الامۃ علی تصدیقہ. کہ جب کوئی ایسی چیز جو سنت متواترہ سے ثابت ہو، قرآن کی آیات
بینات سے ثابت ہو یا اس پر امت کا اجماع ہو گیا ہو، تو ایسی روایت کا جو مدلول ہوتا ہے وہ بالکل صحیح تسلیم کیا جاتا ہے، یہ اس روایت کی صحت کی دلیل مان لیا جاتا ہے۔ اس روایت کی اگرچہ سند ضعیف ہو لیکن چونکہ اجماع امت معید ہے اس روایت کے مدلول کے، قرآن کریم کی آیات اس روایت کے مدلول کی تائید کر رہی ہیں یا احادیث متواترہ، تو اس مسئلے پر تو اجماع ہو چکا۔ تو آگے چل کر خطیب بغدادی کیا فرماتے ہیں، وَعَمِلَتْ بِمَوْجَبِهِ لِأَجْلِهِ، تو آپ فرماتے ہیں کہ کبھی کسی خبر کی صحت پر اس بات سے استدلال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسے امر کے متعلق ہے جس کا نص قرآن سے یا سنت متواترہ سے جو معاملہ ہے وہ ثابت ہے، یا امت کا اس کی تصدیق پر اجماع منعقد ہو چکا ہوتا ہے اور سب کی طرف سے اس کو تلقی بالقبول حاصل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے موجب اور حکم پر پوری امت نے چونکہ عمل کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو معاملہ شروع ہوا، صحابہ کا اجماع ہوا اور کسی معاملے پر اجماع ہو گیا تو اس کی معید کوئی روایت آئی جس کا مدلول اس اجماع کے موافق ہوا، تو امام خطیب بغدادی فرماتے ہیں وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَيْدًا عَلَى صِحَتِهِ، تو روایات کی صحت پر اس سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے کہ وہ روایات کا مدلول قرآن، اجماع امت یا احادیث متواترہ کے موافق ہے۔ اور دوسری دلیل اسی حوالے سے میں النکت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ ضعیف جو احادیث ہیں اس کے قبول کی جملہ صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے شیخ نے تعارض نہیں کیا، یہ کہ علماء کرام کا اس حدیث کے مدلول پر عمل کرنے پر اتفاق ہو، اور اب یہ حدیث مقبول ہوگی، اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ آئمہ اصول کی ایک جماعت نے اس بات کی صراحت کر دی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو معاملہ ثابت ہے وہ اجماع امت کے موافق ہے، جیسا کہ میں نے تصریحات علماء سے پیش کیا۔ اور یاد رکھیے جب کوئی چیز علماء کرام کے اجماع سے ثابت ہو جائے تو وہ اسناد کی جو حیثیت ہے اس میں ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ معاملہ اجماع سے ثابت ہے۔ اسی الکفایہ کا میں آخری حوالہ دے رہا ہوں، باب کا نام ہے باب القول فی ترجیح الاخبار ما اوجب العلم من الاخبار۔ تو اس باب کے اندر کیا لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقول اجماع الناس علی شیء اوثق فی نفسی من سفیان عن منصور عن ابراہیم عن القمۃ عن عبداللہ ابن مسعود۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میرے ہاں اجماع ہو جائے کسی شے پر علماء کرام کا، لوگوں کا، یہ اوثق فی نفسی، یہ بہتر ہے، یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ آپ کسی روایت کی صحیح سند لے کر آئیں جس میں سفیان ہو، منصور ہو، ابراہیم ہو، القمہ ہو، عبداللہ بن مسعود ہو، یعنی کسی شے پر اجماع ہو جانا یہ اسنادی حیثیت سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس تراویح کا اجرا ہوا، اس پر اجماع کی کیفیت ہوئی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس پر انکار نہیں فرمایا، گویا آپ بھی اسی اجماع کا حصہ بنے اور اس طریقے سے یہ روایت کی صحت خود بخود ہی ثابت ہو جائے گی، کیونکہ یہ اجماع کے عین موافق ہے۔ اگر اس پر روافظ دلائل لائیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز بہار الانوار کے حوالے سے تصریحات پیش کی جائیں گی کہ کیسے باقر مجلسی نے ایسی اخبار احاد کو اجماع کے ساتھ ثابت کر کس درجے تک مانا ہے، کس درجے تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور روافظ کی بددیانتیوں سے امت کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔